بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جنت کے سرداروں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول یعنی امام حسن اور حسین کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے گوشت کا ایک ٹکڑا جدا ہو کر ان کی گود میں آ گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، یہ بابرکت خواب ہے۔ جلد ہی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تمہارے ذمہ ہوگی۔ کچھ ہی وقت بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ جنت کے 2 شہزادے حضرت حسن اور حسین کی جوڑی مکمل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور امام حسین کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تاکہ برکت ہو۔ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ یہ وہ خوش نصیب شہزادے تھے جن کے منہ میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد مشابہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نبی سے مشابہ نہ تھا بلکہ ان کی چال، قد اور ٹانگوں کی بناوٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل مشابہ تھا۔ بہت سے صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ جب ہم حسین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین سے بے حد محبت تھی۔ کبھی ایسا ہوتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے کھیلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے اور یہ اس وقت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتے، مگر محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے تاکہ بچے کی خوشی میں خلل نہ آئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ حضرت ام ایمن آئی اور عرض کیا، حسن اور حسین گم ہو گئے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آؤ میرے بیٹوں کو تلاش کرو۔ ہر صحابی اپنی طرف روانہ ہوا۔ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے گئے یہاں تک کہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ وہاں دیکھا حسن اور حسین ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں اور ایک بہت بڑا سانپ اپنی دم پر کھڑا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کے پاس گئے اور ان کے چہروں کو چھوا اور محبت سے فرمایا، اللہ کے کتنے پیارے ہو تم۔ ایک دن مدینہ کی گلیوں میں حسن اور حسین کشتی کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، میں جیتوں گا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے، نہیں میں جیتوں گا۔ یہ ایک محبت بھرا کھیل تھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن کی طرفداری کے انداز میں فرماتے ہیں، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابا جان آپ صرف حسن کی تعریف کر رہے ہیں، حسین کی کیوں نہیں؟ جبکہ حسن تو بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام میرے ساتھ کھڑے ہو کر حسین کی حمایت کر رہے تھے اور حسن اکیلا پڑ گیا تھا، اسی لیے میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ یعنی ایک طرف نبی کا دل حسن کی طرف میل تھا اور دوسری طرف اللہ کا فرشتہ جبرائیل حسین کی محبت میں کھڑا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی بیوی فرماتی ہیں جب مدینہ کی فضا ٹھنڈی اور پرسکون تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر ایک چادر تھی جو عام چادر نہ تھی بلکہ اس پر سیاہ اون سے اونٹوں کے کچاوے جیسے نقش بنے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت حسن بن علی آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر میں لپیٹ لیا۔ ابھی یہ منظر مکمل نہ ہوا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں شامل کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر رحمت میں شامل فرمایا۔ آخر میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم ہو، حضرت علی تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر میں شامل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت حسن اور حسین سب ایک ہی چادر کے سائے تلے موجود ہیں۔ اسی لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کی آیت کی تلاوت ہوئی اور اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دے۔ وہ اعلان تھا، یہ ہیں میرے اہل بیت جنہیں اللہ نے اپنی خاص محبت اور قرب کے لیے چن لیا ہے۔